میں امداد سمرو 3 بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو ہے فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس جو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد پروپیگنڈا کا نوٹس لیتے ہوئے طلب کیا گیا۔ پروپیگنڈا ہو رہی تھی پاک فوج کے خلاف، عمران خان صاحب ملک کو لاک ڈاؤن کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں، اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ اور تحریک انصاف کے استعفے جو کل ایوان میں اعلان کیا گیا تھا کہ جی استعفے ہم دے رہے ہیں، ان استعفوں کا اسٹیٹس کیا ہے، کتنے استعفے آ چکے اور وہ کہاں پڑے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ اور میرا خیال ہے آغاز میں کرتا ہوں فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس جو تھا۔ اب یہ اجلاس عمران خان صاحب نے جو ایک بیانیہ بنایا تھا، اس بیانیے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اجلاس کے پریس ریلیز کو دیکھیں گے تو حالات سمجھ آ جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں اس اجلاس کی ضرورت پڑی۔ کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجلاس ہونا تھا اور معمول کے مطابق ہوتا جا کر ستمبر میں، کہیں فروری میں ہوا تھا، اور اتنا جلدی فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس نہیں ہوا کرتے، لیکن یہ اجلاس ایمرجنسی میں کال کیا گیا۔ اور ایمرجنسی اسی وجہ سے بھی تھی کہ تحریک عدم اعتماد پر عمران خان صاحب نے جو ایک بیانیہ بنایا ہے، اور وہ بیانیہ پھر تمام اداروں کو اس کی رگڑ میں لایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک تاثر جا رہا ہے کہ ادارے کے اندر بغاوت یا ادارے کے اندر تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ صرف اپنا معاشرے اور فوج، عوام اور فوج کے درمیان تقسیم، بلکہ ادارے کے اندر تقسیم کا ایک مسلسل جو ہے وہ جا رہا تھا کہ ادارہ جو ہے وہ اس چیز کو نوٹس لے کہ ہو کیا رہا ہے، یعنی ادارے کے اندر۔ تو اس طرح کی ساری جو ماحول بن رہا تھا، اس ماحول میں فارمیشن کمانڈرز کا بنا ہوا ہے اجلاس، اور اس اجلاس میں جو ہوا ہے اس کی پریس ریلیز پڑھنے سے پہلے میں ذرا گزارش کر لوں چند گزارشات جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے جو لے کر چل رہے ہیں، جس کے لیے وہ ابھی مزید جلسے بھی کر رہے ہیں۔ پھر اس بیانیے کو لوگ اپنی اپنی مرضی سے تشریح کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے فالوورز۔ عمران خان صاحب کی زبان سے آپ کو وہ الفاظ نہیں ملیں گے جو ان کے جلسوں میں، ان کے مظاہروں میں، یا پھر سوشل میڈیا پر جو عمران خان صاحب کے ٹرینڈز چلاتے ہیں، جو کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں، وہ جو اس کی تشریح کر کے جو بیانیہ بنا رہے ہیں، آگے جو اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو پیش ہوتی ہے عمران خان کے خلاف۔ عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے اپوزیشن کے فیصلے جو کہ 6 فروری کو ہوا تھا لاہور میں، بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری نے ملاقات کی تھی شہباز شریف سے، اور اس ملاقات کے بعد بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا تھا۔ اور اس کے بعد ظاہر ایک پورا پروسیجر ہے، لمبا پروسیجر، میں طویل اس میں نہیں جا رہا، لیکن 6 فروری کو آغاز ہوتا ہے اس عمل کا کہ ہم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر جائیں گے۔ تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، بلاول بھٹو کا لانگ مارچ شروع ہوتا ہے 27 فروری کو، اور 8 مارچ کو لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو تحریک عدم اعتماد ہو جاتی ہے جمع۔ اب عمران خان صاحب اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ نے خود ہی سنا ہوگا، عمران خان صاحب کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے میں پہلے ہی کہتا تھا کہ تینوں اکٹھے ہو جائیں گے جب معاملہ، اور پھر یہ کہا کہ ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، میں ان کو ایک ہی بال سے شکار کر دوں گا۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس، شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنسز، تمام پوری کی پوری وفاقی کابینہ کے جو اس وقت عمران خان صاحب کی وفاقی کابینہ تھی صاحب کا، ان سب کی پریس کانفرنس آپ سن لیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان میں اتنا دم خم ہی نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد لا ہی نہیں سکتے۔ یعنی اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو کہی، اور اس کے بعد ایک ایسا بیانیہ بنا جس میں سارا پورا کا پورا ملک رگڑے میں آ گیا۔ عمران خان اور ان کے چاہنے والے یا ان کے سپورٹرز کے علاوہ باقی پورا ملک غدار قرار دیا گیا بلا تفریق۔ اس میں جس ادارے نے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کیا وہ بھی اس کے رگڑے میں آ گیا۔ تو حالات جو ہیں وہ اس نہج پر عمران خان صاحب لے کر جا رہے تھے، جس کی وجہ سے فارمیشن کمانڈر کا ہوا اجلاس۔ اب عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا 27 کو، ایک خط نکالا تھا جیب سے کہ جی یہ ہے وہ خط، یہ ہے بیرونی سازش۔ یعنی 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے، 8 مارچ کے بعد 27 مارچ کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ امریکہ میں امریکہ کی دھمکی کی وجہ سے یا امریکی سازش کی وجہ سے آئی ہے، اور میرے روس جانے کی وجہ سے آئی ہے۔ اب اس میں جو بھی کچھ عمران خان صاحب نے کہا وہ سارا آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے، اس میں وہ جو بیانیاں لیتے رہے، پھر تحریک عدم اعتماد کو جو 8 مارچ کو جمع ہوتی ہے، 3 اپریل کو
اس پر ووٹنگ ہونا ہوتی ہے، پہلے تو اس کو ٹالا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے، ووٹنگ روکی جاتی ہے رولنگ دے کے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو لیتی ہے، اور سپریم کورٹ کا سو موٹو بھی اسی وجہ سے آتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت اپنے منحرف ارکان کے معاملے پر سپریم کورٹ میں گئی ہوتی ہے ریفرنس لے کر، صدارتی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک درخواست ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں صرف ایک سادہ سی اپنا استدعا ہوتی ہے عدالت سے کہ حکومت تحریک عدم اعتماد کو روکنا چاہتی ہے، اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے، وہ جو 10 لاکھ لوگ کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے ریڈ زون میں، اور فواد چودھری نے کہا تھا کہ کوئی مائیکا لال اس کے اندر سے 10 لاکھ لوگوں سے گزر کر دکھائے اور پھر واپس آ کر دکھائے، دھمکی تھی۔ جب یہ ماحول، یہ حالات پیدا کیے گئے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ میں گئی تھی کہ جی یہ حکومت کو اور باقی فریقین کو کہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا ایک آئینی پروسیجر ہے، ان کو پابند بنایا جائے کہ اس پروسیجر میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی۔ جب میں صرف بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں، فارمیشن کمانڈر کے اجلاس کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں وہ کیوں ضرورت پڑی فارمیشن کمانڈر کے اجلاس کی، اور پھر کیوں نوٹس لیا گیا، کیا ایسا سینٹیمنٹ تھا جو ابھر رہا تھا جس کا نوٹس لیا، یا کیا پروپیگنڈا ہو رہا تھا جس کا نوٹس لیا گیا۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وہ درخواست تھی، اس کے بعد پھر حکومت نے ریفرنس بھیجا، وہ ریفرنس کو سپریم کورٹ نے اسی درخواست کے ساتھ سنا کہ ہمارے منحرف ارکان کو ووٹ اپنا ڈالنے سے روکا جائے، وہ صدارتی ریفرنس تھا کہ ووٹ ان کا کاسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، سوال اٹھایا تھا۔ اس وقت اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو گارنٹی کروائی تھی، یقین دہانی کروائی تھی کہ جی ہم کسی کو بھی نہ ووٹ ڈالنے سے روکیں گے، نہ جلسہ ہوگا، نہ اجتماع ہوگا، جس کے بعد وہ جلسہ جو ہے پریڈ گراؤنڈ منتقل ہو گیا تھا 27 والا جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے۔ اب اس کے بعد پھر سپریم کورٹ، کیونکہ بیچ میں انوالو حکومت خود سپریم کورٹ کو کر چکی ہوئی تھی، تو اس کے بعد جب 3 اپریل کو ایک رولنگ دی گئی کہ جی یہ ایک بیرونی سازش کے تحت ہے، ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی کہ ایک بیرونی سازش کے تحت تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، لہٰذا اس میں رولنگ دیتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد مسترد ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اس چیز کا، اسی دن لیا، اور پھر 4-5 دن سپریم کورٹ پر تنقید بھی ہوتی رہے گی جس معاملے کو اتنا لمبا کیوں کھینچ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے رولنگ مسترد کر دی اور پھر یقینی بنایا کہ 9 کو اجلاس ہو اور حکم میں، اور اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو، اور ووٹنگ کے ساتھ ساتھ پھر وزیر اعظم کے انتخاب تک وہ سیشن جو ہے وہ برقرار رہے گا، اس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دن یعنی 9 اپریل کو عمران خان صاحب اجلاس بنی گالہ سے بیٹھ کر پارلیمنٹ کو یرغمال بنا کر بیٹھے رہے، اسپیکر کو کہتے رہے کہ جی اجلاس نہیں چلنے دینا، ڈپٹی اسپیکر کو کہتے رہے اجلاس نہیں چلنے دینا، اور اجلاس 4-5 بار ملتوی ہوا، اور اس وقت پھر ادارے متحرک ہوئے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ملک کو انارکی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، پارلیمنٹ یرغمال ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مانا جا رہا۔ اگر ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ نہیں چلے گا اور ملک کا سب سے بالادست ادارہ پارلیمنٹ، اس کو اگر ایک شخص بنی گالہ میں بیٹھ کر کنٹرول کرے گا تو یہ تو انارکی ہوگی۔ تو اس وقت پھر اداروں نے متحرک ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پریڈ گراؤنڈ پر اپنا فورسز کا گشت بھی شروع ہو گیا تھا، پرزنرز وین بھی آ گئی تھیں، وہ قیدیوں والی گاڑیاں بھی آ گئی تھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان خبر آ گئی کہ سپریم کورٹ بھی کھل گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست چلی گئی تھی کہ آرمی چیف کو عمران خان صاحب جو ہے وہ برطرف کرنا چاہ رہے ہیں، برطرف کر دیا انہوں نے، اس کو روکا جائے۔ تو ایک پورا ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس ماحول میں اداروں نے ایک آئینی فیصلہ تھا، ایک آئینی عمل تھا، جو آئینی عمل تھا تحریک عدم اعتماد۔ جب تحریک عدم اعتماد کو ایک شخص ہونے نہیں دے رہا جس کے پاس میجورٹی نہیں ہے، تو اگر وہ نہیں ہونے دے رہا تو ظاہر ہے، جس طرح ٹرمپ کے خلاف میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی تحریک عدم اعتماد سے بھی بہت پہلے، کہ عمران خان صاحب اگر کچھ ایسا کریں گے تو ادارے لاتعلق نہیں ہو سکیں گے، پھر ادارے اپنا ریاست کو اور ریاستی امور جو روک رہے ہیں، جو بھی ان کو روکنے کے لیے، ان کا قبضہ چھڑوانے کے لیے پھر ریاستی ادارے اور عدالتیں متحرک ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ جب سارا کچھ ہوا تو اس میں عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا ہوا تھا، پہلے تو اپوزیشن والے غدار تھے، پھر اس بیانیے میں اداروں کے اوپر الزامات آنا شروع ہوئے، پھر نعرے لگنا شروع ہوئے، پھر ٹرین چلنا شروع ہوئے۔ اب بنیادی چیز یہ ہے کہ تحقیقات عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جی میری مرضی کے مطابق تحقیقات کروا لیں۔ اب جو نئے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ جی تحقیقات ہم کرواتے ہیں، انہوں نے جے آئی ٹی کی پیشکش کر دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کا سیشن اپنا ان کیمرہ سیشن ہم بلا لیتے ہیں، اس میں آ کر آپ وہ خط پیش کر دیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی سازش ہے کہ نہیں ہے۔ تو
تو اس کو پی ٹی آئی والوں نے کر دیا مسترد، آج کی اپوزیشن نے. اپوزیشن پارلیمنٹ میں تو ابھی وہ بیٹھے نہیں ہوئے. تو جب یہ سارا ہوا تو اس میں اپوزیشن کے اوپر تو الزام لگ ہی رہا تھا. عمران خان صاحب پہلے دن سے لگا رہے تھے. جب کچھ ہوا ہے، پی ڈی ایم بنا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے وزیر خارجہ کو کبھی اس طرح کا لب و لہجہ استعمال نہیں کرنا ہوتا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے بطور وزیر خارجہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کہا کہ یہ مودی کی زبان بول رہے ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں، اس طرح کی باتیں کی. اور مسلسل پریس کانفرنسز، اور یہ مراد سعید، فواد چودھری، شہباز گل بیٹھ کر اور وہ بریفنگ دیتے رہے اس پر، وہ جو ہوتی ہے ڈیجیٹل، وہ کیا بناتا ہے، گرافکس بنا کے، کہ یہ سارا کچھ انڈین نیٹ ورک ہے، سارا پوری کی پوری اپوزیشن انڈیا کے کہنے پہ چل رہی ہے. اپوزیشن پر الزام ہمارے ہاں لگتے رہتے ہیں، لیکن اب مسئلہ ہوا کہ پاکستان کے دفاعی ادارے کو رگڑا گیا اس سارے معاملے میں، عدلیہ کو رگڑا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کو، میں نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جنہوں نے آج ریلیف دیا ہے، پہلا مقدمہ تھا عمران خان صاحب کے جو تھے 9 رتن، جن کو اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا کہ باہر نہیں جا سکتے، ان کا پہلا مقدمہ، پہلی درخواست تھی، پہلی سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا. اس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس کو یہ گالیاں دیتے رہے ہیں، کوہل شوزب کے معاملے پر وہ گالیاں دیتے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تو انہوں نے اداروں کو بھی بریکٹ کر لیا. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ، جو کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف بیرونی سازش ہوئی ہے، اب تحریک عدم اعتماد، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ایک آئینی کام تھا نا، تو اس پر اداروں نے ایک آئینی عمل کو مکمل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، جو آئینی اور قانونی کردار تھا. اب جس نے تحریک عدم اعتماد میں کو کامیاب بنانے نہیں، تحریک عدم اعتماد کا عمل کے سامنے جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹانے میں جس نے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کیا، وہ سارے کے سارے عمران خان کے بیانی کے مطابق ہو گئے غدار، امپورٹڈ حکومت. اس میں پھر اور اس کے بعد پھر آپ مختلف، میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا، ایسے ٹویٹس اور ایسے صحافیوں کے، ان کے نام سے صحافی، اس کے علاوہ وہ جو عمران خان صاحب کے اس میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کی ٹیم ٹویٹس ہیں، اس میں ایسی ٹویٹس کی گئی کہ وزیر اعظم نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اس پر ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہے ہیں، اس پر وہ آ رہا ہے کہ جن کو ایک ملزم وزیر اعظم سے کیسے وہ لیا جا رہا ہے اپنا، اس کو کیسے سلوٹ کر رہے ہیں ہمارے فوجی. بھائی آئین ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی سزا یافتہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب سزا یافتہ ہوتے تو پھر اور بات تھی. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے اس وقت بھی وہ مفرور تھے، ان کے اوپر وہ جو پی ٹی وی حملہ کیس تھا وہ بھی پچھلے دنوں وہ جا کر اس سے بری ہوئے ہیں. تو یہ ایک پورا کا پورا ایک ماحول بنایا جا رہا تھا کہ جو اس آئینی اپنا جو ذمہ داری تھی جس نے ادا کی ہے تحریک عدم اعتماد کو عمل کو مکمل ہونے میں، وہ سارے غدار ہیں. اس کے لیے پھر سب سے بڑا ملبہ گرا عدلیہ پر، اور اس سے بھی بڑا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر اور فوج پر. تو اسی سارے سین کی وجہ سے فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا، کیونکہ ایک چیز یہ بھی چل رہی تھی کہ جو ریٹائرڈ افسر ہے وہ بھی اس سارے اس میں ہیں، ایک پروپیگنڈا میں وہ بھی شامل ہیں. تو اسی وجہ سے بہرحال یہ سارا کچھ ہوا. اس میں جو باقی چیزیں ہیں امن و امان کے حوالے سے، اور میں پڑھ کر سنائی دیتا ہوں، میرا خیال ہے پریس ریلیز پوری جو آئی ایس پی آر نے جاری کی ہے، اس میں ہے کہ کانفرنس کے شرکاء کو، یعنی فارمیشن کمانڈر کے کانفرنس کے شرکاء کو روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے پر بریفنگ دی گئی. فورم نے ادارے اور سوسائٹی کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی مہم کا نوٹس لیا. فارمیشن کمانڈرز نے موقف اپنایا کہ اس پروپیگنڈا کا مقصد سوسائٹی اور ادارے کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے. پاکستان کی قومی سلامتی سب سے بڑھ کر مقدم ہے. اب یہ وہ میں حصہ اس کا پڑھ رہا ہوں جو اس سارے معاملے سے متعلقہ ہے. باقی امن و امان کی صورتحال اور دوسری ساری چیزیں ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی فارمیشن کمانڈرز نے موقف اپنایا کہ پاک فوج کوئی سمجھوتا کیے بغیر ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی رہے گی. فارمیشن کمانڈرز نے عسکری قیادت کی جانب سے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے عسکری قیادت کے فیصلوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے عسکری قیادت کے بہترین فیصلوں پر ہر قیمت پر ساتھ دینے کے عزم کا ارادہ کیا. آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے. پاک فوج ہر طرح کے حالات میں تمام اندرونی اور بیرونی خطرات میں پاکستان کا دفاع کرے گی. اچھا یہ ہے. اب اس میں باقی جو چیزیں ہیں امن و امان کی صورتحال، پاکستان کو جہاں سے سلامتی کے سیکورٹی کے حوالے سے جہاں کے ایشوز ہیں وہ بھی پریس ریلیز کے مطابق وہ بھی ڈسکس کیا گیا. لیکن جو زیادہ فوکس تھا وہ تھا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب اس پروپیگنڈا میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب نے اپنی زبان سے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف کہیں سازش کسی ادارے سے ہوئی ہے، لیکن ان کا جو بیانیہ ہے
ان کے بیانیے سے لوگ یہ تشریح لے رہے ہیں، پیغام لوگوں کی طرف یہ منتقل ہو رہا ہے کہ جی یہ سارے ملوث ہیں۔ تو اسی وجہ سے فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا اور انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے ایک پیغام دیا ہے کہ جی جو بھی حکومت ہوگی، فوج یہ ادارہ اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عمران خان صاحب کے ابھی کے انٹرویوز ہیں کچھ دن پہلے کے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ڈیموکریٹ ہیں، وہ پاک جمہوریت کے ساتھ ہیں، وہ حکومت کے ساتھ ہیں، جو بھی حکومت ہوگی اس کے ساتھ۔ یہی باتیں شیخ رشید صاحب کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اب یہ جو عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا ہے، میں پہلے بھی اپنے ویلاگس میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بیانیہ اس کو عمران خان صاحب جتنا آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، جتنا اس کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ان کے لیے خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کی پکڑ میں پھر ان کے لوگ سب کو لے آتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست کا اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے اندر پھر اس طرح کی چیزیں تو برداشت نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسرا معاملہ اسی سے جڑا، عمران خان صاحب لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے 1 مہینے کے اندر یعنی مئی تک وہ جلسے کریں گے، اور اس کے بعد وہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا اعلان کر دیں گے، دھرنے دیں گے، سڑکیں بلاک کریں گے، شہر بند کرنے کی کوشش کریں گے، اسلام آباد کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے ٹارگٹ لیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ حکومت، یعنی آج کی جو حکومت ہے، وہ مجبور ہو انتخابات کی طرف جانے کے لیے۔ کل عمران خان پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں، اور پشاور کے جلسے کے لیے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تحت مسلط کی گئی ہے، اور ہم نے اپنی آزادی کی حفاظت قوم نے خود کرنی ہے، جمہوریت کی حفاظت قوم نے خود کرنی ہے، کوئی فوج جو ہے یا کوئی باہر کی قوت آزادی اور جمہوریت کی حفاظت نہیں کرتی۔ تو یہ انہوں نے پیغام دیا، اور پشاور والوں کو کہا کہ جی نکلے۔ کل پشاور کا جلسہ، اس کے بعد اپنا 16 تاریخ کو کراچی میں جلسہ ہے، اور 23 اپریل کو لاہور میں جلسہ ہے، اور قوی امکان یہ ہے کہ لاہور کے جلسے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کی کال دیں گے، یا ایک الٹیمیٹم دیں گے کہ جی اتنے دنوں کے اندر اسمبلیاں توڑیں، انتخابات کروائیں، ورنہ پھر میں پورا ملک بند کر دوں گا۔ تو ایک اس طرح کے عمران خان صاحب حالات پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ ملک حکومت نہ چل سکے، کسی قسم کا کوئی وہ جو کاروبار مملکت ہے وہ نہ چلے، مفلوج ہو جائے حکومت، اور مجبور ہو جائے حکومت تحریک اپنا انتخابات کروانے کے لیے۔ یہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے۔ ان کے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، لال مالی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر میں نے ساری چیزیں جب کھنگالنے کی کوشش کی تو میرے سورسز نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1 مہینے کے اندر ان کو نکو نک کر دینا ہے، میں نے ان کو بتا دینا ہے کہ عمران خان ہوتا کیا ہے، اور انہوں نے مجھے سازش کر کے ہٹایا، اور میں ان سے اپنی حکومت واپس لوں گا اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ آؤں گا۔ تو وہ یہ عمران خان صاحب اس طرف چل رہے ہیں۔ اور اگلا معاملہ تھا اسی سے جڑا وہ بھی استعفوں کا۔ کل جب انتخاب ہو رہا تھا وزیر اعظم کا، تو اسی انتخاب سے پہلے اسرٹینمنٹ کے اوپر ووٹ سے پہلے خطاب کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم سارے کے سارے ریزائن کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی پوری پی ٹی آئی استعفیٰ دے رہی ہے۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا تھا، اپنے سارے ارکان کو کھڑا کر دیا تھا۔ تب بھی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ اس طرح استعفیٰ ہوگا نہیں، کیونکہ ایک بندے نے اٹھ کے خود اپنا کہنا ہے کہ جی ہاں جی اسپیکر صاحب میں نے ریزائن کیا ہے، تب وہ استعفیٰ منظور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی۔ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں 90% سے زیادہ ارکان نے مخالفت کی تھی کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا۔ اب حقیقت یہ ہے آج کی کہ ابھی تک کسی کا استعفیٰ اسمبلی سیکریٹریٹ نہیں گیا، حالانکہ عمران خان صاحب کے قائم مقام اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں، ایاز صادق نہیں بیٹھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سوری صاحب۔ تو سوری صاحب کے پاس استعفیٰ جائے گا تو منظور کر لیں گے، اور ان کو پھر وہ جو جس طرح ایاز صادق نے کیا تھا 2014 کے دھرنوں میں کہ وہ استعفیٰ منظور نہیں کر رہے تھے، کسی کو بلا ہی نہیں رہے تھے، تو اب اگر استعفے وہاں جاتے ہیں جتنے بھی ہیں، میرے اطلاعات کے مطابق کوئی 126 استعفے انہوں نے کلیکٹ کر لیے ہوئے ہیں، 155 میں سے 22 تو ہیں وہ باغی ارکان منحرف، لیکن جب یہ استعفے وہاں جائیں گے تو قاسم سوری صاحب منظور کر سکتے ہیں، ان کو بلا کے وہ کہیں گے کہ جی ایوان میں کیونکہ سارے کھڑے ہو گئے تھے، لہٰذا مجھے اپنا کیا ہوتا ہے وہ فردن ذاتی طور پر کسی کو بلا کر اس سے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے استعفے منظور کر لیے۔ اگر استعفوں والی پالیسی پر یہ چل رہے ہیں جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اگر استعفوں کا فیصلہ پکا ہے اور 2014 کی طرح نہیں ہے، تو پھر اسمبلی سیکریٹریٹ میں استعفے جمع کر لیں۔ ابھی تک اسمبلی سیکریٹریٹ میں استعفے نہیں گئے، سبمٹ نہیں کروائے کسی نے بھی وہ استعفے، ابھی تک عامر ڈوبکر کے پاس پڑے ہوئے جو چیف وہپ ہے، یہاں تک کہ شیخ رشید صاحب
انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ عمران خان کو بھیج دیا. بھئی آپ تو اپنی پارٹی ہو, آپ اکیلے پارٹی ہو, اکیلے ہی ہو, آپ کی تو پارلیمانی پارٹی بھی نہیں ہے, آپ خود ہی فیصلہ کر کے اپنا استعفیٰ دے دو, اپنا اس کو اسپیکر صاحب کو, ڈپٹی اسپیکر کو منظور ہو جائے, اور جا کر آپ جمع کروائیں گے خود, اور خود ہی آپ کا جب وصول ہو جائے گا تو وہ منظور ہو جائے گا اسی ٹائم. تو ابھی تک تحریک انصاف استعفے دینے والے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں کر رہی. ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کے جلسوں سے کتنا دباؤ پڑے گا. کل پشاور, اس کے بعد کراچی, اس کے بعد لاہور, یہ 3 جلسے جب ہوں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا مومنٹم بنے گا نہیں بنے گا, معاملہ کس طرف جائے گا. فارمیشن کمانڈرز کی اسٹیٹمنٹ, فارمیشن کمانڈر کی پریس ریلیز, یہ بھی سارا اس معاملے سے منسلک ہے. تو عمران خان صاحب کا اگر تو مومنٹم بنتا ہے, اگر پریشر ڈیولپ کر پاتے ہیں عمران خان صاحب, پھر تو استعفیٰ دے دیں گے. اور اگر پریشر نہیں بن پاتا, کیونکہ یہ کوئی 10-15 دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کا پریشر کتنا حکومت لیتی ہے, حکومت لے بھی رہی ہے پریشر یا نہیں لے رہی. اور اگر حکومت پریشر نہیں لے گی تو پھر ممکن ہے کہ یہ استعفے جائیں ہی نہ اپنا پارلیمنٹ میں, اسمبلی سیکریٹریٹ میں, اسپیکر کے پاس. پھر وہ یہی کریں گے کہ جی واپس آ جائیں گے, فیصلہ واپس لے لیں گے کہ نہیں جی اب ہم پارلیمنٹ کے اندر, ایوان میں اندر بیٹھ کر اپوزیشن کریں گے. تو ابھی تک یہ ہے کہ جو استعفوں کا اعلان تھا اس پر ابھی عمل نہیں ہوا. حالانکہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جی کوئی استعفے دے نہ دے, میں اکیلا بھی ہوا تو میں استعفیٰ دوں گا. ان کا استعفیٰ بھی ابھی اسپیکر کے پاس نہیں پہنچا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.